وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 172 میں سورۃ القلم آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون. کلمت قال میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. قال. کلمت اوسطهم میں سین پہ زبر ہے اور تو پہ اور ہا پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سا ادا کریں گے. کیونکہ یہاں حرف تو ہے اور تو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت اقل میں قاف کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں لام ساکن ہے، پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لکم یہاا حکم ہے ادغام، تو ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام لیکن تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اقل لکم. کلمت تسبحون میں با پہ تشدید ہے، تو ہم یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ دو با ہے، با ساکن اور با متحرک. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. کلمت قالوا میں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت سبحانہ میں با پہ جزم ہے، لہذا ہم با کو قلقلہ سے پڑھیں گے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. سبحانہ. حرف الحا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ربنا میں را پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور با پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انا میں نون پہ تشدید ہے، تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت ظالمین میں حرف الضو ہے، اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ظالمین. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. کلمت فأقبل میں قاف پہ جزم ہے، تو کیونکہ قاف حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فأقبل. کلمت بعضهم میں حرف العین کو ہمیں
حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے، اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، کیونکہ ضاد پہ اور ہا پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت بعضن میں عین پہ جزم ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے، ضاد کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے۔ کلمت یتلاومون میں یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ بعض یتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے، پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔